نافرمان اگر عیش و عشرت کی زندگی میں ہیں دھوکے میں نہ ہو. فوراً سوال ہوتا ہے کہ اچھا کب پھر ان کو سزا دی جائے گی؟ تو ظاہر ہے قیامت کے دن دی جائے گی. تو مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے کہ اچھا آپ یہ بتا دیں نا قیامت کب آئے گی. بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کیا جاتا تھا. قرآن نے اسی سوال کو ریپیٹ کیا. قرآن کہتا ہے یسألونک، پھر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، وہ کب آئے گی. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما علمہا عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف، انما کا معنی صرف اور صرف، عند ربی میرے رب کے پاس ہے. اصل میں مشرکین یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ آپ کو جب ٹائم نہیں پتا قیامت کا تو اس کا مطلب آپ کو قیامت کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، اور آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا قیامت آئے گی، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. جیسے جج جو ہے نا وہ مدعی سے یا گواہوں سے ڈیٹیل پوچھتا ہے، اگر وہ ڈیٹیل بتانے سے عاجز آ جائیں تو جج ان کی گواہی کو رد کر دیتا ہے. تو یہی انداز مشرکین نے اختیار کیا کہ بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی تو آپ بتا دیں نا کہ ٹائم کیا ہے اس کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر، قرآن کہتے ہیں ہر پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا اور ہر پیغمبر نے ایک ہی جواب دیا گیا، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، یہ نہیں پتہ ہے کہ کب آئے گی. اس کو عام گواہوں پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ایک عام گواہ کہتا ہے فلاں نے چوری کی اور وہ چوری کا ٹائم نہیں بتاتا یا چوری کا کیا دن نہیں بتاتا تو یہ اس کی واضح علامت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن قیامت کے بارے میں اگر پیغمبر ٹائم نہ بتا سکے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی سے معاذ اللہ کام لے رہے ہیں. یہ اس کی علامت نہیں، اس لیے کہ پیغمبر وہ کچھ بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتایا، تو جتنا اللہ نے بتایا اتنا تو بتائیں گے، جو نہیں بتایا وہ کیسے بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا نبی سے آپ کہہ دیں کہ علمھا عند ربی، کب آئے گی یہ مجھے نہیں پتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بہت مضبوط دلیل ہے. معاذ اللہ کوئی جھوٹا نبی ہو تو کتنے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ وہ 500 سال کے بعد آئے گی. بھائی جب اگر کسی کا مقصد حکومت ہو، ریاست ہو، دولت ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد آئے گی. ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ لوگ تو سارے مر چکے ہوں گے اور ہم بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جی 100 سال کے بعد آئے گی، یہ لوگ میری بات پر ایمان لے آئیں گے. اچھا جی ان کو تو ڈیٹ کا پتہ ہے، اب ہم ایمان لے آتے ہیں آپ کی بات پر. کیونکہ بار بار وہ کہتے تھے آپ ڈیٹ بتائیں، نبی تاریخ نہیں بتاتے تھے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کو نالج ہی نہیں ہے قیامت کے بارے میں، تو آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. تو کہہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال کے بعد آئے گی. 100 سال کے بعد کس نے زندہ رہنا تھا؟ تو آپ کو جو مالی مفاد اور جو کچھ بھی ریاست اور عہدہ چاہیے ہوتا وہ تو مل جاتا نا، سارے لوگ ایمان لے آتے. لیکن نہ پیغمبر کبھی بھی، جو سچا پیغمبر ہوگا وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. اس لیے نبی نے بتا دیا کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب آئے گی قیامت. بار بار جب بھی یہ سوال پوچھا گیا آپ نے فرمایا یہ علم میرے پاس نہیں ہے. بہت کلیئر دعویٰ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ نے فرمایا کہ قل انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو اس کے وقت کے لیے مگر وہ اللہ. اس اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. لائے گا بھی وہی اور اپنے ٹائم پہ لے کر آئے گا. ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر بہت بھاری ثابت ہوگی وہ قیامت. میں یہ تو بتا سکتا ہوں جو مجھے علم ہے کہ بہت بھاری ہوگی، وہ ٹائم مجھے معلوم نہیں ہے. قل، ہاں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر قیامت مگر اچانک. اچانک اس لیے آئے گی کہ کسی کو بھی اللہ نے اس قیامت کے واقع ہونے کا وقت نہیں بتایا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت معلوم ہوگا جب حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، نہ حضرت مہدی کو ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا جب وہ آئے گی لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر اچانک. جیسے کہ حدیثوں میں تفسیر ہے اس کی کہ سور جبریل اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے. ابتدا میں اس کی آواز ہلکی ہوگی، پھر بڑھتے اتنی آواز پھیل جائے گی کہ لوگ جو ہے نا رونا چیخنا شروع کر دیں گے. پھر قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، جنگلی جانور شہروں کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے. جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی محبت سے، وہ اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. ہر حمل والی اپنے حمل کو خوف سے گرا دے گی. اتنی تیز آواز اس کی پھیلنا شروع کرے گی، اور اس آواز کے پھیلتے پھیلتے اس کی طاقت سے پہاڑ ہلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کائنات میں ارتعاش پیدا ہو جائے گا. اور بالآخر اور تیز آواز ہوگی جس سے حدیث قرآن میں اور احادیث میں ہے کہ پہاڑ پھر پھٹ جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا.
اس لیے قرآن کہتا ہے ثقلت فی السماوات، بہت بوجھل ہوگی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ کو اس کی پوری تحقیق ہے، ایک ایک سیکنڈ کا پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ آئے گی. اصل میں تو مشرکین نہیں کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے ٹائم کا، لیکن ان کے سوال کے انداز نا بار بار ایک ہی سوال کو ریپیٹ کرتے تھے جاہلوں کی طرح. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو معترض ہوتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے، وہ ایک ہی بات کو گھماتے رہتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے گھما رہے ہیں جیسے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% پتہ ہے ایک ایک چیز کا، اور آپ چھپا رہے ہیں. ان کے انداز سے ایسا لگتا ہے. تو یہ اصل میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے، تو پھر کیوں ایک ہی سوال کے در پہ ہو، بار بار اسی سوال کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، تبھی بار بار اسی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ مجھے قیامت کا علم کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں بشر ہوں، انسان ہوں. میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہوتا نا کہ میرے پاس دنیا کا ہر چیز کا علم ہے اور میں گویا خدا ہوں معاذ اللہ، یہ دعوے میں نے کیے ہوتے تو مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتے. میں نے تو دعویٰ کیا اس کائنات کو خدا نے بنایا، اس کی دلیل کیا یہ کائنات ہے. میں نے دعویٰ کیا بنانے والا ایک ہے، اس کی دلیل کیا یہ کائنات ہے. میں نے دعویٰ کیا مجھ پر وحی آتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے. 40 سال میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارے سامنے، تو اچانک اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. میری سیرت تمہارے سامنے ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، میں صادق ہوں، اور پچھلی کتابوں میں میرا تذکرہ ملتا ہے. تو ہر چیز کی جو میں دعوے کر رہا ہوں ان کی دلیل دے رہا ہوں. میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، میں عالم الغیب ہوں، میں مختار کل ہوں، میں مشکل کشا ہوں. یہ میں نے دعوے ہی نہیں کیے. تو میں تو عام انسانوں کی طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں. تو اسی دعوے کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ آگے بیان کیا جا رہا ہے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نقصان کا، نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. تو جب اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارا نفع اور نقصان کا مالک کہاں سے آ گیا؟ الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے. تو اللہ نے کسی کو، جیسے ہمیں بھی کچھ نفع اور نقصان کے اختیارات اللہ نے دے دیے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہمیں پیاس کے وقت پانی کی طلب ہوتی ہے، ہم پانی نہیں پئیں گے تو نقصان ہو جائے گا. اس کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ جاؤ بھائی کولر سے پانی نکال کے پی لو، پی لیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. تو اسباب کے تحت جو اختیارات آتے ہیں وہ الا ماشاء اللہ میں داخل ہے، کہ وہی اختیارات ہیں جتنے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جو جس کی لاجک ہے، جو اسباب کے تحت آتے ہیں. تو اس سے زیادہ مجھے اختیارات نہیں ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کا علم جانتا، جیسے کہ تم بار بار کہہ رہے ہو قیامت بتائیں کب آئے گی، قیامت بتائیں کب آئے گی، گویا میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو میں غیب کا علم اگر جانتا تو کیا ہوتا؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیریں جمع کر لیتا، یعنی ہمیشہ فائدے میں رہتا میں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی. دیکھیں یہ کتنا زبردست اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے. جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے نا، کہ آئندہ آنے والی کل کا پتہ چل جائے، اسے واقعی کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنے بچے کو اسکول کی وین میں بٹھایا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا آپ وین میں نہ بٹھاتے اس کو. آپ کو پتہ ہے یہ چیز کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، آپ وہ نہ کھاتے. آپ کو پتہ ہے فلاں علاقے میں وبا آنے والی ہے، آپ نہیں جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے یہ کام کروں گا، اس کے نتیجے میں یہ نقصان ہوگا، تو آپ وہ کام نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں آپ کے ساتھیوں کو شکست ہوئی، جس وجہ سے شکست ہوئی، اگر نبی کو پہلے پتہ ہوتا کہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے تو وہ وجہ ہی آپ ختم کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بڑے بڑے حفاظ صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا. جن کے پاس بھیجا وہ سارے منافق تھے، انہوں نے سب نے قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. اور آپ 1 مہینہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی ہے. اگر آپ کو پہلے پتہ ہوتا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹے بن کر آئے ہیں میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان کو؟ تو قرآن نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بھی تکلیفیں آئی ہیں، جو بشر کو آتی ہیں،
کبھی مجھے فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی مالی تنگی ہوتی ہے، کبھی مالی وسعت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. یہ ساری پریشانیاں جو مجھے آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ مجھے کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء، کبھی پریشانی نہ ہوتی، اور ساری خیریں کا مطلب جو بھی دنیا میں فائدے کی چیزیں ساری میرے پاس جمع ہو جاتی. ان انا الا نذیر، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا. کیا مطلب کہ جب غیب کا علم نہیں ہے تو پھر قیامت کا علم بھی نہیں ہے میرے پاس، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے میری حیثیت جو ہے وہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، اسی حیثیت کو فوکس کرو، دائیں بائیں جانے کی کوشش نہ کرو. وہ حیثیت کیا ہے؟ ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ بدعمالیاں چھوڑ دو ورنہ آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. وہ بشیر، اور خوشخبریاں دینے والا ہوں کہ توحید پر آؤ، نیک اعمال پہ آؤ، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. تو میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں لقوم، ان لوگوں کو یؤمنون جو میری باتوں پر یقین کر لیں. اصل میں ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے تو سب کے لیے ہیں، چاہے لوگ نبی کی بات پر یقین کریں نہ کریں، لیکن چونکہ فائدہ انہی کو ہوگا جو یقین کریں گے، اس لیے یہ لفظ کا اضافہ کر دیا گیا کہ میں حقیقت میں انہی کو ڈرا سکتا ہوں اور انہی کو خوشخبریاں دے سکتا ہوں جو میری باتوں پہ یقین کریں. تو میری پوزیشن یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اچھا کرو گے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے آخرت میں سزا ملے گی. یہ میری حیثیت ہے. اور جس قسم کے بیہودہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہے کہ میں عالم الغیب ہوں اور میرے پاس اختیارات ہیں. تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ہیں، پہلی بات تو کسی نافرمان کے پھلنے پھولنے اور اس کی دولت اور خوشحال زندگی کو دیکھ کر کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. عین ممکن ہے اللہ کی طرف سے استدراج ہو. علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے بھی اچھے حالات آ رہے ہیں تو یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اگر اس میں شکر کی توفیق مل رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ نعمت ہے. اور اگر آپ اس کی خوشحالی کی وجہ سے اور گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، جب پیسہ نہیں تھا تو نماز پڑھتے تھے، پیسہ آیا تو نمازیں گول ہونا شروع ہو گئیں، اس کا مطلب یہ پیسہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جس پر آخرت میں پکڑ ہوگی. تو ایک پوائنٹ کی بات ہمیں یہ پتہ چلی. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیسے کہا کہ تمہارے ساتھی کو جن کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے تمہیں جنون نہیں ہے. تو ہم نے تو نبی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن نبی کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. ان تعلیمات کو دیکھ کر، ان حدیثوں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے معاذ اللہ یہ کسی مجنون کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہیں ہیں، یہ ایک ایسی ذات کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو بہت ذہین تھے اور جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا. تو آج نبی کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آج بھی ہمیں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے. تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے. پھر کائنات میں غور کرنے کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے، اور پھر اللہ نے اس میں یہ بیان کیا کہ یہ بھی سوچا کرو کہ تمہاری موت کا وقت کہیں قریب تو نہیں آیا، تاکہ آخرت کی کچھ فکر پیدا ہو. اور یہ بھی بتا دیا کہ آخرت، قیامت کا یقینی علم کسی کے پاس نہیں ہے. علامتیں بیان کی گئی ہیں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 10,000 سال کے بعد قیامت آئے گی، کچھ کہہ رہے ہیں 5,000. سب فضول باتیں ہیں. جب نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا کب آئے گی قیامت. علامتیں بتائی گئی ہیں، ان علامتوں سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس سے آپ اسپیسیفک ٹائم بتا دیں قیامت کا. اور یہ بھی یاد رکھیں تمام چیزوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، حضرت مہدی بھی، یاجوج ماجوج بھی، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ٹائم نہیں بتایا گیا. تو جب مبہم رکھا گیا تو مبہم ہی رہنے دیں اس کو. لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں 2000 فلاں میں آ جائیں گے امام مہدی 2000، یہ سب غلط باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اجمالی طور پر بیان کیا آپ اس کو اجمالی طور پر ہی رکھیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، نہ غیب کا علم رکھتے تھے اور نہ مختار کل اور مشکل کشا تھے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان اور اللہ کے پیغمبر، لیکن تھے بہرحال انسان. اور تمام بشری لوازمات جو ایک عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بیمار ہونا اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا، مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے. تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا. اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت
حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے، تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے،
اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے، امیر امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے،
اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے، تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے۔ تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں۔ تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت۔ حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے، تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا۔ تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا، اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو، اللہ ہی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا۔ نہ نہ نہ، حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا، لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح و شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے۔ جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جبھی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا، سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ فرماتے یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا۔ اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے،
لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالا, کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا, جو وقت کی اکائیاں ہیں, وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا, وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے, وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا, وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا, میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں, 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے, کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے, کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا, ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں, عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ, تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی, دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا, وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال, کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے, جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا, یجعل الولدان شیبا, وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے, لیکن وہ میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے, وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو, ابھی لے آؤ نا, ابھی لے آؤ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے, بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, فاصبر صبرا جمیلا, اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے, لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا, ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں, ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں, لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئی یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے, ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا, اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا, ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے, تو بالکل قریب ہے, تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل, اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ, جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں, اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں, بڑا زبردست پروگرام تھا, بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا, ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے. اچھا بلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے نا پہلے کما کے,
یہ یوٹیوبرس تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو, بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج خبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کی خبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھاتے ہیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ ہی جانے. وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی, واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مونیٹائز کر دے گا. یار
کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا, بس اب کچھ بھی کریں گے, گالی دے رہے ہیں وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں لوگ, دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب یہ جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو, تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شیر چینج ہوگا. یہ سکندر ہے, یہ دار قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے, اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو, کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے انسان کو, اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ لیونگ اسٹینڈرڈ جو انسان کا آج ہے نا, لباس میں, خوراک میں, رہائش میں, سواری میں, یہ اسٹینڈرڈ آج سے پہلے کبھی بھی بولو نہیں تھا. تو پھر ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن اس بات کی کہ اس کا مجھ سے بھی اچھا کیوں ہے, اسی میں مر رہے ہیں سارے. آپ مجھے بتاؤ, پہلے پنکھے تھے گرمیوں میں؟ ہمارے پردادا سے بھی ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو پنکھے بھی نہیں تھے. بہت مالدار لوگ ہوتے تھے جو ملازم رکھتے تھے جو یوں بیٹھ کے پنکھے چلاتے رہتے تھے. جیسے ہی وہ ہٹا تو بس گرمی سے پسینہ نکلنا شروع. میں نے ایسے گاؤں میں ٹائم گزارا ہے جہاں لائٹ نہیں ہے, گرمیوں میں بھی وہاں ٹائم گزارا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگ کیسے رہا کرتے تھے بھائی, کیسے رہا کرتے تھے یار, لیکن پھر بھی رہتے تھے. کیا آج جو خوراک میسر ہے پہلے میسر تھی؟ پہلے مرغی کھانا یہ مالداروں کا کام تھا, کہتے ہیں مرغے کھا رہا ہے. اب چکن بریانی ہر ٹھیلے پہ مل رہی ہے, غریبوں کا کھانا ہے بریانی. تو ہم تھوڑا سا بیانات میں تعریفیں کر کے تھوڑا دوبارہ بریانی پہ لے آتے ہیں لوگوں کو. شادی بیاہ میں ولیموں میں بریانی پکا کرتی تھی, اب تو ہر گھر میں بریانی کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی ہے, توہین ہے بریانی کی ہے. لیکن خیر اب ہو رہی ہے توہین, کیا کریں. کتنا چکن کتنی عام ہو گئی ہے, گوشت کتنا عام ہو گیا ہے, انڈے کتنے عام ہو گئے ہیں. پہلے انڈے کھانا مالدار لوگوں کی علامت تھی. خوراک کتنی معیاری ہو گئی انسان کی, لباس کتنا معیاری ہو گیا, 6 10 15 جوڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ذرا سا پسینہ آیا کپڑے چینج کیے. پہلے نہیں اسی کو سیٹتے رہتے تھے. نہانا کتنا آسان ہو گیا, واش روم میں جاؤ, کھولو شاور, بس کھڑے ہو جاؤ, خود بخود آٹومیٹیکلی نہا کے, جیسے آٹومیٹک مشین ہوتی ہے نا, کپڑے ڈالو نکل آئے. مشینیں دیکھ لو. خواتین پہلے کیسے کپڑے دھوتی تھیں, ہماری مائیں دادیاں ڈنڈے اٹھا کے کوٹ رہی ہوتی تھیں کپڑوں کو. اب مشین میں ڈالو, دھلا کے آٹومیٹک مشینیں خود ہی سارے پروسیس سے گزر کے کپڑا باہر. اس میں بھی پھر خواتین کہتی ہیں ایکچولی وہ کرتا ہوں, پھر خواتین بہت غصے ہوتی ہیں, کام بہت ہیں. کام کیا ہے بھائی آپ کا, کام کیا؟ نہ مردوں
تھوڑا بہت مرد کا تو پھر بھی تھوڑا سا باس سے کچھ صلواتیں سن لے گا. آپ کا تو صلواتوں والا کام بھی پہلے ساسوں سے جو صلواتیں سنا کرتی تھیں وہ بھی کیا ہو گیا گیا. ایک تھوڑی سی صلواتوں کی ٹینشن ہوتی تھی, اب وہ بھی کیا ہے, ساس کا تو احترام ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. تو اس میں جو ہے نا پیمپر دیکھو کیا کر رہا ہے آج کل, کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کس نے اٹھا لی ہیں, پیمپروں نے اٹھا لی. تو کتنی لگژری لائف ہے نا انسان کی, لیکن ڈپریشن کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے, کیوں؟ کمپٹیشن. ابے اس کی مجھ سے بھی زیادہ. کسی غریب کے گھر پرانے زمانے میں پنکھا لگاتے تھے نا, خوشی سے بے ہوش ہو جاتا کہ یار بٹن دباؤ خود ہی ہوا آ رہی ہے. اب اس پہ ڈپریشن ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی کیوں نہیں ہے, ساری دنیا نے ایئر کنڈیشن لگا لیا, میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. تو یہ دماغ میں بٹھا لو, جب تک سکون نہیں ملے گا, جب تک یہ دنیا میں کمپٹیشن اور تقابل کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ ختم ہوتا ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے سے. سمجھتے ہو دنیا کو کیا سمجھنے سے؟ مسافر. علماء کے پاس اگر پیسہ آتا بھی ہے تو لوگ ان کے نا پیسے کو دیکھتے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہو. بھائی جب نہیں تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی ان کے دماغ میں تقابل نہیں ہے کہ ہم نے پیسے میں اس سے آگے بڑھنا ہے, اس سے سکون ہے. جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, ہوتا ہے تو بھی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو عام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ جو کمپٹیشن کا جو دماغ میں کھوپڑی میں گھس گیا ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو, نکالو. اس کے بغیر زندگی میں سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا, سکون کے علاوہ سب کچھ. اس کو نکال دو. بات چل پڑی ہے تو میں کمپلیٹلی اسی پر بات کروں ذرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نا اپنے سے اوپر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. آپ کے گھر اگر پنکھا ہے, آپ اس کو دیکھیں جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ مالداروں میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ تھوڑا سا پیسہ آیا تو لیونگ اسٹینڈرڈ اپنی اوقات سے زیادہ اونچا, اس کے بعد پھر وہاں جا کے پھر وہی ٹینشن, ابے یار اس کے پاس تو روزانہ گاڑی بدلتا ہے, میں تو 10 سال سے ایک ہی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں. اچھا, مالداروں کے ساتھ ایک بڑا ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ عزت تلاش کرتا ہے. اب مالدار کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو اس کو عزت مال میں نظر آتی ہے, کیونکہ جب دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں, ابے تو کیا خرید رہا ہے, ابے میں نے یہ اتنے کی گھڑی خریدی, میں نے یہ اتنے کا موبائل خریدا, میں نے اتنے کا پلاٹ خریدا, میں یہ تو عزت کا معیار کیا بن جاتا ہے؟ دولت. اب آپ کی عزت ہی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آپ دولت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. پھر یار پیسہ نہ جائے بھائی, میری عزت کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی. یہ چیز ہے جو دولت مند کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اس کی تو عزت ہی کس بیس پہ ہو رہی ہے؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھاتا ہوں, پھر اس کا علاج بھی بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ دولت مندوں میں یہ ڈپریشن دیکھی ہے. بعض دولت مند تو ایسے دیکھیں اوپر سے مجھے کھسکے ہوئے لگے, وہ کہ کھسک گئے ہیں بھی, صحیح نہیں رہے. وہ اتنا پیسہ آ گیا, اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, مجھے 2-3 دفعہ خیال ہوا کہ کچھ اسکرو پانا لگے, تھوڑی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی, ٹائٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ تھوڑا عرصے میں بالکل ہی آؤٹ, کیونکہ ایک دفعہ دماغ گھومتا ہے نا تو اگر فوراً سیٹنگ پہ نہ آئے. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, گاڑی میں تھوڑا سا کام نکل آئے, فوراً ٹھیک کرا لو گے تو چلتی رہے گی 100 سال بھی, نہیں ٹھیک کراؤ گے تو تھوڑا اور ایک وقت آئے گا کہ میکینک بولے گا بھائی اس کو کباڑ والے کو بیچ دے, اب یہ ریپیئرنگ کے قابل نہیں. تو بعض لوگ کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی, اتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کہ اب کھول کے دوبارہ ان کو جوڑنا پڑے گا, وہ ریپیئرنگ کے قابل. ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں بتاتا ہوں کہ بھائی اب یہ ریپیئر نہیں ہو سکتا بندہ, یہ کھول کے دوبارہ کیا ہوگا, دوبارہ جوڑے گا. اب ہم تو جوڑ نہیں سکتے, فرشتے ہی جوڑیں گے اس کو, یعنی اس کو دوبارہ سے پیدا ہونا پڑے گا. ایسے بھی ہو جاتا ہے, کسی وجہ سے ہو نا, دماغ میں چوٹ لگنے سے ہو گیا, سمجھ میں بھی آتا ہے. یار آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں. دیکھو دماغ میں چوٹ لگی, پاگل ہو گیا, بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بہت بڑا غم آیا اس کی زندگی میں, اللہ نہ کرے, خاندان لٹ گیا, پاگل ہو گیا, سمجھ میں آتا ہے نا. بیٹھے بیٹھے پاگل ہو گیا. یار پیسہ آ رہا ہے تو پاگل ہو گیا, خواہشات ساری پوری ہو رہی ہیں, پاگل ہو گیا.
ذرا ذرا سی بات پہ کیا ہو رہا ہے, یعنی خوشیوں کی وجہ سے بھی پاگل ہو رہا ہے, یا معمولی سی ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ جب میں دیکھتا ہوں نا اس طرح کے لوگوں کو جو بات چیت, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دوستوں سے کہ بھائی یہ بندہ اب ریپیئرنگ کے سے ٹھیک ہونے والا نہیں, اللہ ہی ٹھیک کر دے تو الگ بات ہے. اب یہ کمپنی میں جائے گا, پورا کھلے گا, دوبارہ سے کیا ہوگا, جڑے گا, اس کے بعد یہ سیٹ ہو سکتا ہے. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, سمجھتے ہو. تو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو چیز عزت کا ذریعہ تھی اس کے جب چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا, تو انسان کس میں جاتا ہے, ٹینشن. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہیں نا کہ ایک کھلاڑی تھا, ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچا, سلیکشن نہیں ہوئی. ایسے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں, فٹ بال کے کھلاڑی ہیں, ہمارے جاننے والوں میں بھی بڑی محنت کرتے 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 ایک مقام پر گئے, قومی ٹیم میں سلیکشن نہیں ہوئی, ڈپریشن سے پاگل ہو گئے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یار جو چیز ہماری عزت کا ذریعہ تھی اب وہی نہیں رہا ہمارے پاس, تو اب ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں. یہ جو ہمیں کھلاڑی کامیاب نظر آتے ہیں نا, یہ لاکھوں میں 11 ہوتے ہیں ٹوٹل. میرا خیال ہے 13 کھلاڑی ہوتے ہیں نا, 2 اسپیئر میں بھی کچھ گھٹنا شٹنا دائیں بائیں ہو گیا, کوئی فارورڈ 15-16 ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نا 15-16 کے کامیاب ترین لوگ, یہ 15-16 ہزار ناکاموں میں سے 15-16 کامیاب نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کھیل کود کو کبھی بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مت بناؤ, کیونکہ ہم نے زندگیاں برباد ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. لڑکا جو ہے نا کرکٹ میں لگا رہا پریکٹس کرتا رہا, پڑھائی میں نہیں ہے, وہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا, فٹ بال میں لگا رہا دن رات ایک کر دیا, سلیکشن نہیں ہوا قومی ٹیم میں. اب زندگی کھپا دی فٹ بال میں اور کرکٹ میں, نہ ڈاکٹر بن سکے, نہ انجینئر بن سکے, نہ تاجر بن سکے, اب رکشا چلا رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب کیا چلا رہے ہیں, رکشا چلانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں رکشے سے کہ ہم نے سوچا ہوا کیا تھا, آ کہاں گئے, رکشے پہ آ گئے. تو یہ چیز, اب دولت مند جو ہے نا اس کی عزت کس بیس پہ ہو رہی ہے, بولو, دولت, پیسہ. جہاں بیٹھے گا بھائی پیسہ بہت ہے میرے پاس, پیسہ اپنا دکھائے گا بھی. بعض دفعہ پیسہ کسی کاروباری ضرورت سے بھی دکھانا پڑتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, انہوں نے اپنے پاس آئی فون رکھا ہوا ہے بغیر کور کے, سب سے لیٹسٹ. میں نے کہا بھائی بغیر کور کے آئی فون کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھرم ہے, گر گیا تو ٹوٹنے کا ہمیں غم نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے, تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے, ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے, بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی, غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتہ ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے, ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے, تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے, غصہ, کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں, پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں, طلاقیں دے دیتے ہیں, سر پھوڑ دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے, غصے میں آپ کیا ہو, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, یہ ڈائلاگ آپ کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں, میں انسان نہیں, میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے, بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی صحیح رہتی ہے, گھومتی ہے, گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں, اس کا کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستاً کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی
یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی, آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو, آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے, جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا, ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی, ہر عورت ایسی نہیں ہوتی, تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے, بیگم یہ کام نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں, کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں, کنٹرول, ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہیں. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو, اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر اوپر سے ایک جملہ کہوں گا, دل میں میرے نیت نہیں ہوگی. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے, تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی, بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے گی. رپورٹ ہے یہ, بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی, جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا, تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے, اچھے بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, بیگم آئیے بیٹھیے, وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے, وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, الو بنانے کے لیے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں, بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے. یا انا اپنی میں ہوں, میں ایسا, یہ جملے کیا ہیں, الکبریاء ردائی. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے, جو اس میں ذرا بھی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے رسوا کر دوں گا. جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوا, حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا کہ بڑا عالم کون ہے, انہوں نے کہا میں ہوں, حالانکہ صحیح بات تھی, لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اتنی سی بات حضرت موسیٰ نے کہہ دی تھی کہ میں بڑا ہوں, عالم, اور بات بھی صحیح تھی, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا, کون بڑا ہے, اللہ. تو آپ بتاؤ جب اللہ کو اتنی سی بات پسند نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں, تو اللہ کو یہ کہنا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو بہت خطرناک ہو گیا نا. لیکن میدان جہاد میں حکم ہے متکبرانہ جملے بولو دشمن کے سامنے, جھوٹ بھی بولو, سفید بال ہیں کالے کر کے جاؤ, بڑھاپا چھپاؤ. 40 سال کے بعد بال کالے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. مجاہد کو اجازت ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے, سفید ہو گئے نا بال, کالے کر کے جا. ایسا نہ ہو دشمن تجھ سے جھاڑ پھونک دم کروانے کے لیے آ جائے کہ بابا, ان کے پاس بابے بھی آئے ہوئے ہیں, تو لڑ دو گے پھر. اسلام دین فطرت ہے نا, ہر چیز کو ایک موقع دیا ہے نا, کہ ایک موقع کی ایک چیز ہے نا. سارے سفید بال والے آرمی کے چیف آئے تھے, وہ جامعۃ الرشید, تو چیف نہیں تھے, وہ کیا تھے, ڈی جے آئی ایس پی آر. تو کسی نے کہا ان کے بال کالے ہیں, یہ انہوں نے کالا کولا لگایا ہوا ہے, اب پتہ نہیں لگایا ہوا تھا کہ یہ اوریجنل تھے, واللہ عالم. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی آرمی کا جو اتنا بڑا آفیسر ہو اس کو تو شریعت میں اجازت ہے بال کالے کرنے کی, تاکہ دشمن ملک جب دیکھیں تو بولیں یار ان کے فوجی کیا ہیں, ان پہ روب بیٹھے. تو میدان جہاد میں بال کالے کرنے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ دشمن, حالانکہ یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہو گیا نا بھائی, بال کالے کرو گے تو جو آپ کی حقیقی ایج ہے آپ دشمن کو دھوکہ دے رہے ہو, آپ اس سے کم عمر لگو گے, ایسا ہی ہے نا.
جوان لگو گے تو اسلام کہتا ہے لگو بھائی وہاں جا کے جوان. لیکن آپ کو حق پرستی کا آپ پہ بہت غلبہ تھا, تقویٰ بہت تھا آپ میں, آپ گئے, آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, جتنے سفید ہیں پورے پورے نظر آئیں. ایسے تو رشتہ نہیں ملتا, جنگ میں فتح کہاں سے ہوگی. ابے آج کل جو لونڈے لپاڑے رشتے لینے جا رہے ہیں نا, پورے کالے کولے سے نہا کے جاتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, لڑکی والوں کو میں ہوشیار کر رہا ہوں, کیونکہ صحیح ٹائم پہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور جب صحیح ٹائم پہ شادی نہیں ہوتی تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور ڈاکٹروں نے بھی ماشاءاللہ ہینڈ پریکٹس میں لگا دیا ہے تاکہ اور بیڑا غرق ہو جائے صحتوں کا. اس پہ بھی میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ. یہ ڈاکٹر لوگ بہت پروموٹ کر رہے ہیں اس کو, کل یہ رجوع کر لیں گے, صحتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. میڈیکل سائنس کوئی ایسا آخری حتمی نہیں ہے کہ تحقیق ایسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد مزید تحقیق نہیں ہو سکتی. کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس کی, 15 سال پہلے تحقیق کچھ اور تھی, 15 سال کے بعد وہ کیا ہو گئی, چینج. تو اب یہ ڈاکٹر جو آج کل لڑکوں کو بعض ڈاکٹروں نے لگا دی ہے کہ 100 دفعہ کرو کوئی صحت خراب نہیں ہوتی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر میں اس پہ بعد میں آؤں گا, ابھی بات کروں گا اس پہ, پہلے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. یہ ٹاپک مجھے ممبر پہ چھیڑنے کا شوق نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی نہ چھیڑیں نا. وہ یوٹیوب پہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی تھوک پھینکو, 100 دفعہ پھینکو کچھ نہیں ہوتا, تو ایسے ہی وہ اپنی خواہش 100 دفعہ پوری کر لو, ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. زمین آسمان کا فرق ہے تھوک میں اور میرے بھائی. اور جو چیز اللہ نے ایک نیچرل رکھی ہے اس سے آپ جب بھی ہٹو گے تو ڈسٹربنس پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا نیچر سے لڑو اور نیچر آپ کو انتقام نہ لے آپ سے. کل ڈاکٹروں کی تحقیق بدل جائے گی, اور بہت سے ڈاکٹر ابھی بھی اس کے خلاف ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر میرے بیان پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مفتی صاحب شریعت کی بات کرو نا, میڈیکل سائنس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں میڈیکل سائنس میں جو ٹانگ اڑا رہا ہوں تو بہت سے ڈاکٹر ہی اس کے خلاف ہے, اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. اور ویسے کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, نیچر کے خلاف آپ چلو گے تو کیسے آپ صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. خیر الگ ٹاپک ہے یہ, ابھی میں اس کو جلدی سے پہلے والے کو مکمل کروں. تو بات کیا چل رہی تھی ہیں؟ ہاں کالے بال. تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے حکم کیا ہے, بال کالے کرو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, میدان جنگ میں ہے تکبر والی باتیں کرو دشمن کے سامنے. ایک صحابی تھے غزوہ احد میں نا, سر پہ پٹی باندھ کے سینہ اکڑا کے چلے اور کہا کہ کوئی سخت بڑے الفاظ کہے, انہوں نے اس وقت میرے ذہن میں نہیں, وہ پوری ورڈنگ نہیں آ رہی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ جملہ اور یہ انداز پسند نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہی انداز پسند ہے. میدان جنگ میں سینہ اکڑ کے اور بولو بھائی کسی ماں نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنا ایسا نہیں تھرتھرا رہے کانپتے ہوئے آپ دعوے کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا کانفیڈنس کہ بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے یار, ہم سے کون جیت سکتا ہے. اب اس میں بھی لوگ بعض دفعہ نا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بڑی بڑی بڑکیاں مار رہے ہو. تو دشمن کے سامنے جتنا بڑھا چڑھا کے, جتنا نہیں بھی ہے نا 10 سے ضرب دے کے بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو ایک ایٹم بم, ہم نے تو 20-30 اور چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, وہ تو ہم نے بتایا نہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں بتا رہا تھا, وہ بڑے مالدار آدمی, وہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا آئی فون رکھا ہوا, کور نہیں. میں نے کہا گر جائے گا, اسکریچ آئیں گے, ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ایک تو آئی فون اتنی جلدی اسکریچ آتا نہیں اس پہ, لیکن انہوں نے کہا یہ بھرم ہے, یہ اسٹائل ہے. مفتی صاحب آپ کو ہمارے بزنس کا نہیں پتہ. ہماری جب بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے نا تو بھرم میں ہمیں کچھ دکھانے پڑتے ہیں, ایسے بھرم کہ اتنی نیچ سوچ نہیں ہے ہماری کہ موبائل پہ کور لگائیں اور گر گیا تو کیا ہوگا, ٹوٹ گیا تو نقصان ہوگا, ٹوٹ گیا تو پھینک دیں گے کچرے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا پھر بات کرتا ہے کہ یار اس سے بڑے بڑے سودے کیے جا سکتے. تو جس کی فیلڈ ہے نا وہ سمجھتا ہے. میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ بھرم غلط ہے اسلام میں, اتنی بات ضرور ہے کہ دل ٹھیک کر لو بھائی. بولو اللہ سے کہ اللہ یہ سوسائٹی میں فی الحال اس ٹائپ کے بھرم چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اس لیے کرنے پڑ رہے ہیں. تواضع کی نا میں نے تو بزنس نہیں ہو سکے گا پھر. تو میں نے ان کو کہا بھائی ہمارا تو موبائل ہے, ہم نے تو اس پہ کور لگا کے رکھا ہوا ہے, ہمیں اس بھرم کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمارا موبائل ٹوٹ جائے, بلا وجہ کے پیسے خرچ ہوں گے. تو میں اصل میں ان کے سے بول رہا تھا مجھے کوئی کور خریدنا ہے موبائل کا. انہوں نے کہا ہم تو ایسا رکھتے ہیں. ہم نے کہا آپ جیسا مرضی کریں, ہم نے تو کوئی بزنس نہیں, بھرم بازی نا, ہم رشتوں میں بھرم دکھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جھوٹ نہیں بولنا, ایسے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو خیر تو جی نہیں وہ تو ہے نا, یہ تو پہلے موضوع تو کمپلیٹ کروں نا, یہ بہت اہم موضوع ہے.
تو خوب سمجھ لو, کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے, جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو, دولت کو, شہرت کو, صحت کو وجہ عزت مت بناؤ, ان کو سائڈ پہ رکھو. یوں سمجھو کہ جوتے کی نوک پہ رکھو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دولت کو کس پہ رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. لینڈ کروزر ہے, جوتے کی نوک پہ ہے, یہ وجہ عزت نہیں ہے آپ کی, نہیں ہونی چاہیے. صحت ہے, جوتے کی نوک پہ. سمجھ رہے ہو نا؟ اور کیا سواری ہے, وہ تو ہو گئی نا لینڈ کروزر سواری, تو روٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ. خوراک ہے, جوتے کی بولو نوک پہ. کیا مطلب جوتے کی نوک پہ؟ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, کوئی دل لگانے کی چیز ہے یہ؟ کیا جوتے کی نوک پہ ہی ہے نا, یہ چھن جائے گی بھائی تھوڑی دنوں میں. تو دل ہی نہ لگاؤ, نہ اس کو وجہ عزت سمجھو. وجہ عزت کیا ہے؟ اللہ. جانا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا, تو دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ارب پتی تھے کہ مکہ میں جب گھر سے, جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا, خوشبوؤں کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں, بڑی مہنگی مہنگی خوشبو. غریب آدمی تو بیچارہ پسینوں میں ہی آتا رہتا ہے نا, تو وہ تو پسینہ ہی بھگاتا رہتا ہے نہا کے. جب آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے ایک وقت, میں تو گیا ہوں نا بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا, ہر وقت خوشبوؤں کی دھونی. سعودی عرب میں خاص طور پر یہ بہت, عربوں میں خوشبوؤں کا بہت رجحان ہے, اور ایسی ایسی خاندانی خوشبوئیں وہ ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آتی. تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے اتنا پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس, تو نظر کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار, ریشمی لباس پہنا کرتے تھے, خوبصورت بہت تھے. جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے نا تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی, لگتا تھا کوئی رائل فیملی کا بندہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. لیکن آپ نے اس دولت کو وجہ عزت نہیں بنایا, کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کہ بھائی تم سب نے لوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے, وہاں نہ درہم ہوگا, نہ دینار ہوگا, نہ دولت کام آئے گی, وہاں تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو, آخرت کا خوف کرتا ہو, کیا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرتا ہو؟ اتنی قرآن کی آیتیں, ہر جگہ عمل عمل عمل. کہیں بھی دولت کی فضائل بیان نہیں کیے گئے قرآن میں کہ دولت کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے. اگر کسی کے پاس دولت ہے بھی تو وہ صدقہ خیرات کر کے تو بن سکتا ہے, ایک نیک عمل ہے نا, صرف دولت نہیں بنا دے گی اس کو اللہ کی نظر میں بڑا. اتنا زیادہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ, ان کا یہ خیال تھا کہ دولت اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ نبوت بھی دولت مند کو ملنی چاہیے. تو نبوت ایک مسکین پیغمبر کو کیوں ملی ہے, غریب پیغمبر کو کیوں ملی ہے؟ اتنا ان کے دماغوں میں دولت کا تصور بیٹھ چکا تھا, جو آج بھی یہی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک, نبوت اللہ کی رحمت ہے, اس کے ٹھیکیدار تم تھوڑی ہو, تو ہم ہیں, ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. تو اللہ نے دولت مند کو چھوڑ کر عرب میں جو سب سے غریب اور مسکین تھے نا, ان کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا. یہ ساری چیزیں مصعب ابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ عمل ہے. تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ظلم شروع ہو گئے آپ پر. جب نبی نے ہجرت کی, آپ نے بھی ہجرت کی, ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا؟ ٹھپ, تباہ و برباد ہو گیا. انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں, اب تم ان کی کفالت کرو. پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, مصعب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے, جان دے دی اللہ کو. اب آپ بتاؤ ان لوگوں کو دولت چھننے سے ڈپریشن ہوگی؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا؟ عمل کو. عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدعمل نہ بنے. دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنے, پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ چھن جاتی ہے. کہتے ہیں نا, شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا ہے, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو.
بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کتنے واقعات ہیں. اور بڑے بڑے بھکاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, غزوہ احد میں شہید ہو گئے. کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی, بہت خوبصورت بھی تھے. عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے. بہت خوبصورت تھے. شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا, قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے, اجتماعی قبر. مجھے آپ بتاؤ, انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو. کیا خیال ہے؟ قبر بھی نہیں بھائی, قبر بھی کیا ہے. آج بھی غزوہ احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے. نبی نے زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا. تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے, موت کے بعد, شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے. تو نبی نے حکم دیا بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو. گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر مصعب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے, آج میں ہم ممبر سے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں, وہ پیسہ آیا تھا ان کے پاس, خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی, اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے, ختم. اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے, چلو یار نکلنے کا, خود ہی اللہ میاں نے نکال, میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا, اللہ میاں نے کیا خیال ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو, چلو یار ثواب ہی ملے گا سوچنے. وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ, مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں, نام یاد نہیں رہتے, کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی, یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون. پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی, حکمت میں, تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے, ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں, تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے, بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی, کھڑکی سے کیا؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے, جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہا کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا, کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم, ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گا؟ جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی خمیرے تھے نا, قیمتی, اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے, چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا, ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی. برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت, ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشہ اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشہ تھا, یہ میرے بچے چلائیں گے. اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے, نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے, ایسے ہی گزار دیں گے. تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں, وہ بار بار کیا کہتی تھی, وا کرب ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان, نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی.
تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں, تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا, شدید تکلیف میں, تو کیا فرمایا, وا کربا ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا, لا کربا علی ابیک بعد الیوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, اسی آخری تکلیف ہے, اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف, کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا, ان بزرگوں سے نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے, اداکاراؤں سے, ایکٹروں سے محبت ہے, ان کو تو یہ بھی غم, یہ بھی خوشی نہیں, کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں, عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی, لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو, ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے, اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں, میرا مطلب کمپیئر کرنا ہے. دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے. محبت کرنا, نفرت کرنا, یہ جسمانی عمل ہے, دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا, قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ, اگرچہ بدعملی کی سزا کھانے کے بعد ہوگے, لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگے آپ, چاہے کتنے ہی نیک عمل کر لو. نہیں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں سے محبت, پیغمبروں سے محبت, صحابہ سے محبت, محدثین فقہا سے محبت, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا, اس کا بڑا مسئلہ بدعملی نہیں ہے, اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے, یار گوروں والی لائف ہوتی ہے ہماری. اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ رہے ہو, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, عید کے دن نہاتے بھی ہیں, عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں, لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ انگریز کامیاب ہے, محبت اس سے ہے, یہ زیادہ برباد ہے. اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا, سارے اسٹائل انگریزوں والے, دل کہتا ہے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا ہے یار, کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا. کہاں پیدا ہو گیا؟ برائیوں میں لگ گیا اور لگا ہوا ہے برائیوں میں. لیکن اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے. ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بات کھچڑی پک گئی ہے, بیان کی کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر. ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے؟ اچھی بات ہے, جتنی ہو جائے اچھا ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا, تو حضرت بہت بڑا حصہ بھی پورا مجھے یاد نہیں, 1/3 تھا 2/3 تھا, کتنا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں ایسا کرتا ہوں, 2/3 صدقہ کر دیتا ہوں, 1/3 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یعنی پہلے 1/3 رکھ رہے تھے, پوری مجھے اسپیسیفک کیلکولیشن یاد نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے حضرت کے بہت سارے مریدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا, تو وہ میری کریکشن کریں گے کہ بھائی اتنا نہیں, وہ اتنے فیصد تھا. تو بھائی اصل واقعہ مجھے یاد رہ گیا, وہ مقدار یاد نہیں ہے, تو وہ پہلے ہی بتا رہا ہوں, وہ مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں 2/3 کیا کرتا ہوں صدقہ اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا. لیکن حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ 1/3 اگر میں نے رکھا اور اس کو بیچ کے آمدن کم ہوئی, تھوڑے دنوں کے بعد کچھ مالی حالات آنا شروع ہوئے, تو مجھے خیال ہوا ہوگا کہ یار وہ جو میں نے 2/3 کیا کاش نہ کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو نیکی کر کے خوشی کے بجائے دل میں کیا ہوگی؟ ندامت. یہ دل کیا ہو رہا ہے؟ خراب. یہ جو دل ہے نا کہ یار کاش میں یہ نیکی نہ کرتا, یہ زیادہ برائی ہے. فرمایا کم نیکی کر لو,
کم صدقہ کر لو, اور کم ہمارے حضرت کا کم ہمارا بہت زیادہ سے زیادہ تھا, وہ تو کم کر لو تاکہ بعد میں یہ ہو کہ کاش زیادہ کر دیتا. نہیں آئی بات؟ اتنا صدقہ کر لو کہ بعد میں ندامت ہو, یار کیسا کنجوس ہے, تھوڑا زیادہ کر لیتا. یہ زیادہ اچھی حالت ہے دل کی, بجائے اس کے کہ زیادہ کر کے بعد میں ندامت, ابے یہ میں نے کیا کر لیا یار. نیکی کر کے شرمندگی کرنا, یہ نیکی نہ کر کے شرمندہ ہونے سے زیادہ برا ہے. نہیں آئی بات؟ حالانکہ عملی لحاظ سے اگر زیادہ صدقہ کرتے تو زیادہ ثواب ملے گا نا, اور کم صدقہ کرنے میں کم ثواب. لیکن وہ کہہ رہے ہیں دل کی حفاظت, دل میں نیکی کی چاہت اور رغبت, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں دل کے عمل کی ویلیو آپ کے ظاہری اعمال سے زیادہ ہے. بعض لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں, چل نہیں رہے ہوتے اسلام پہ, تمنا ہوتی ہے کاش اسلام پہ چلتے. یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے, کلچر کی وجہ سے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار مجبوراً پیدا ہو گئے, کیا کریں, ختنے بھی, کٹنگ بھی ہو گئی, اور شادی وادی بھی ہو رہی ہے, اب کلچر ہے, کیا کریں ایکچولی, بس ہو گئے تو ٹھیک ہے, ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعے کے دن, سب نہا رہے ہیں تو چلو ہم بھی کیا کریں, سب آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا تو چلو ہم بھی نہا لیتے ہیں, چلو بقرعید پہ سب جانور کاٹ رہے ہیں, ہم بھی کیا کر لیتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں. لیکن ہے تو جاپان میں پیدا ہوتا کتنا اچھا تھا یار, کیسی ترقی یار, چاند پہ پہنچے. جاپانی تو نہیں پہنچ رہے, امریکن پہنچ رہے ہیں, رشین پہنچ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جاپانی بھی پہنچ رہے ہو, لیکن میرے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں امریکہ اور رشیا آ گئے ہیں نا. تو کاش یہ ہو جاتا. تو میرے بھائی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. آپ کا دل جس کے ساتھ ہے نا, اللہ قیامت کے دن آپ کو شمار اسی کے ساتھ کرے گا. دنیا میں بھی ہے نا, دیکھو دنیا میں آپ کی بیگم آپ سے کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں, میں رہوں گی آپ کے ساتھ, لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ اچھا مجھے کون لگتا ہے, وسیم لگتا ہے. لیکن میں وسیم کو نہ کبھی فون کروں گی, نہ میں وسیم کو کبھی لفٹ کراؤں گی, رہوں گی میں آپ کے ساتھ, وفا میں آپ کے ساتھ کروں گی. شوہر میرے کون ہو آپ, تو آپ میں غیرت ہوگی, تھپڑ مار کے بولو گے جا بھائی تو کس کے ساتھ جا, وسیم کے ساتھ ہی جا. اور دوسری طرف وہ بیوی ہے جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے آپ سے, لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتی. ویسے تو جہاں محبت ہوتی ہے اطاعت بھی ہوتی ہے, لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں نا کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت کرے, لیکن محبت ہے. آپ نے کہا کہ میرا دوست وسیم, کہتی وسیم کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے, مجھے کسی غیر مرد کا نام بھی زہر لگتا ہے. میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب باپ حوالے کیا کرتے تھے, مثال تو اس پرانے زمانے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں, باپ حوالے کہاں کرتا ہے, فون کر دیا جاتا ہے ابا کو میں پہنچ گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, ابا کو بتا دیا جاتا ہے ہو گئی ہے شادی. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا, ابے کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں گے. یہ جو بہت سی شادیاں آج کل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تمبو, یہ فیک تمبو ہیں. اصل میں پہلے ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں, پہلے ہو چکی ہوتی ہے, پکڑی جاتی ہے, ابا کو بتاتی ہے کہ ہم نے شادی کر لی, ابا کہتے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا, بیٹا ایک ہماری خوشی کی خاطر تمبو لگا کے دوبارہ سے کر لو. سب جگہ نہیں ہو رہا کہ بدگمان ہو جائیں, جو بھی تمبو جائیں وہاں آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں, پہلے ہو گئی تھی یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے, لیکن ہو ایسا بھی شروع ہو گیا ہے. خیر, تو دل کی جو حفاظت ہے وہ عمل سے زیادہ ہے. آپ حج کرنے گئے, خیال آئے یار کدھر آ گئے یار, ٹینشن میں آ گئے یار, نہ آتے اچھا تھا بھائی, دیکھا اللہ معاف فرمائے, ایسے بھی ہوتا ہے بعض. اب آ گئے ہیں تو مجبوری ہے یار, پورا قافلہ آیا ہوا ہے, بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں سے. اس سے بہتر ہے نہ آتے, اور دل یہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نہ کرتے حج اور سوچتے کاش میں کہاں چلا جاتا حج میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو نیچرل, ایک تو قدرتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا حج میں, وہ تکلیف تو فطری ہے, وہ تو اس لیے کہ تاکہ ثواب ملے. کوئی وہاں سوئٹزرلینڈ تھوڑی ہے جو آپ انجوائے کرنے جا رہے ہو, وہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ خیالات آنا کاش میں نہ آتا. مجھے یاد ہے بچپن میں میری جب 7-8 سال عمر تھی, شدید گرمیوں کے روزے تھے, تو میرے بڑے بھائی نا مجھے منع کر رہے تھے روزہ نہ رکھو. انور میں ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے, اس وقت کراچی کی بسیں بڑی خطرناک تھیں. میرے بھائی منع کر رہے آج روزہ نہ رکھو, میں نے رکھ لیا روزہ. 8 یا 10 سال میری ایج ہوگی. اب روزہ رکھ کے ہم انور میں نا وہ 4K پتہ نہیں 4J ٹائپ کی بس تھی کوئی, وہ نہیں پٹپٹی سی بسیں ہوتی تھیں, بھری بھی ہوتی تھیں, اس میں بیٹھ گئے ہم. اب جا رہے ہیں نیول کالونی ہاکسبے روڈ کی طرف. مجھے روزہ لگنا شروع, اور بس میں تو الٹی بھی آتی ہے, عجیب سی طبیعت.
11 بجے کا ٹائم ہے, میں بار بار بولوں کاش میں روزہ نہ رکھتا, کاش میں روزہ. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ برداشت کر لیا, میں نے کہا کاش یار آج میں روزہ نہ رکھتا. بھائی صاحب نے برداشت کر لیا, بچہ ہے بھائی. دوسری دفعہ پھر میں نے کاش یار میں روزہ نہ رکھتا. مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا, ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی صاحب کو یاد نہ ہو. اب میں کھڑکی کے پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ, بھائی صاحب نے میرا خیال کیا اس کا روزہ ہے, بچہ ہے, تو اس کو کھڑکی والی نا, تاکہ ہوا آتی رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کراچی کی بسوں میں, ہوا کا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہو. اچھا اس میں بھی آتی ہے, ادھر سے نکلتی کہیں سے بھی نہیں ہے بس میں. تو پھر تھوڑی تیسری دفعہ میں نے کہا کاش, انہوں نے کہا